والذین آمنوا اشد حبا للہ. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز کو ایکسپوز کرتا ہوں اور بہت ساری ویڈیوز میں اس کی ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں، اور اس کا جو دجل ہے، فریب ہے، اور اس کا جو وہ فتنہ پھیلا رہا ہے اور امت کو گمراہ کر رہا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں. اور تقریباً 36 پلس ویڈیوز جو ہیں میں اس کی جو ہیں، یعنی کہ آپ میری پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، 36 پلس ویڈیوز جو ہیں وہ میں اس کی ایکسپوز کر چکا ہوں، جس میں اس کا چہرہ بے نقاب کر چکا ہوں. اب آپ نے جیسا کہ ابھی دیکھا کہ میں نے ایک ویڈیو چلائی ہے جس میں وہ رو رہا ہے اور دھاڑے مار مار کے اپنے چہرے کو پیٹ رہا ہے. آپ دیکھیں، یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے، بہت بڑا فنکار ہے. پہلے یہ اس طرح ممبر پہ بیٹھا کرتا تھا، کبھی پگڑی پہن لیتا تھا، اب آج کل یہ ٹائی شائی لگا کے بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ماتم کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو لازمی سی بات ہے، یہ جو یعنی کہ جو اس کا ایکٹ ہے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ ماتم ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے ڈرامیٹک انداز میں خود کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے. تو اس میں جو صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے، ڈیفینیٹلی آپ لوگ یہ جو ہے اسپیشلی حسن اللہ یاری کے حوالے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ ان کو تو مانتا ہی نہیں ہے، پہلی بات ہے، اور پھر لیتا بھی حدیثیں ان میں سے ہی ہے. ان میں واضح طور پہ احکامات آئے ہیں کہ جس نے جاہلیت میں، یعنی کہ غم کی حالت میں، جاہلیت کی حالت میں اپنے منہ پہ تماچے مارے، اور یا مطلب مین کے جاہلیت کی حالت میں یعنی کہ اس طریقے سے خود کو پیٹا، تو وہ ہم میں سے نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مجھے پتہ ہے آپ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے، اسی لیے میں نے پھر آپ کی بک سے میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں، اور آپ کی بک ہے نہج البلاغہ. یہ ابھی آپ کی اسکرین پہ سامنے آ جائے گی، تو آپ اس کو دیکھیں گے. نہج البلاغہ، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ خود یعنی کہ فرما رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ آپ کی اسکرین پہ آئے گی، باقاعدہ طور پہ ترجمے کے ساتھ ہے، تو عربی بھی ہے، ترجمہ بھی ہے. تو آپ اس کو دیکھیں، میں سیاست پڑھتا ہوں، آپ اس کو سنیے اور اس کو سرچ کیجئے کہ آیا میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وقال علیہ السلام ینزل الصبر علی قدر المصیبت، یعنی کہ مصیبت کے اندازے پر اللہ کی طرف سے، یعنی کہ مصیبت آتی ہے، وہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر بھی اسی مقدار میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے صبر کی ہمت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی حد تک اللہ مصیبت بھیجتا ہے اسی حساب سے اللہ صبر بھی بھیجتا ہے. آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَاخِذِهِ، اور جس نے اپنا ہاتھ مارا ران پر، اندہ مصیبت ہی حابط عملہ، اور جو شخص مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارے، اس کا عمل اکارت جاتا ہے، یعنی کہ اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی کتب کہہ رہی ہیں. اور کہہ کون رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ روایت ہے، نہج البلاغہ، اور یہ حدیث نمبر ہے، روایت نمبر 144. آپ خود جا کے اس کو سرچ کریں، میں نے آپ ہی کی بک سے لی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ویسے اس سے پوچھ لو کہ ماتم کرنا، اس سے اول تو پہلے تو سوال کر لو بھائی ماتم آپ کیوں کرتے ہیں، تو یہ الٹا سوال ڈال دیتا ہے. سوال ڈال کے کیا کرتا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی باقاعدہ، اس میں اس نے ڈرامہ کیا. ایک بندے نے سے پوچھا ماتم کیوں کرتے ہیں، اس پہ سوال ڈال دیا، تم بتاؤ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں. بھائی سوال تو وہ کر رہا ہے، اس کا جواب دو نا. تم الٹا اس پہ سوال ڈال دیا کہ ماتم کیوں کرتے ہیں، اور پھر اس کی کال کاٹ کے رونا شروع کر دیا. یہ ہم سے پوچھتے ہیں ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، فلاں، یہ وہی. یار حد ہوتی ہے. تو شیعوں میں آپ لوگوں کو اور کتنے اس کے جھوٹ بے نقاب کر کے دکھاؤں. آپ کی کتابوں سے ریفرنسز دے رہا ہوں، پہلے قرآن سے دے رہا تھا. قرآن کیونکہ حسن اللہ یاری نہیں اپنے منہ سے کہا کہ قرآن میں 87% تحریف ہے، اور نعوذ باللہ یہ بکری والا قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے. اور لازمی بات ہے آپ اس کے فالوور ہیں، آپ بھی وہی بات کریں گے. تو اب تو میں آپ کی کتابوں سے ریفرنس دے رہا ہوں. خدا را اب تو اس چیز کو سمجھ جائیں کہ یہ انسان آپ کو گمراہ کر رہا ہے. آپ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا ہے یا اس کا کہنا بڑا ہے؟ تو خدا را خود اپنی
اپنی ہی بکس پڑھ لیں، چلیں چھوڑیں، اپنی ہی بکس پڑھ لیں، اپنی بک سے ہی آپ کی بک سے روایت دے رہا ہوں. تو اس دجال کا پیچھا چھوڑیں، یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے آپ کو. اور سنی بھائیوں آپ سے التماس ہے، خدا را اس کو سننے کی بجائے قرآن کو خود پڑھیں، حدیث کو خود پڑھیں. پڑھنا ہے تو ان کی فقہ کی کتابوں کو پڑھیں، جن کتابوں کو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نعوذ باللہ معاذ اللہ وحی کی حیثیت رکھتی ہیں، اماموں کا قول، اور یہ جو ہے منوان کتابیں صحیح ہیں. تو خدا را ان کتابوں کو پڑھیں، آپ کو ثبوت مل جائے گا. تو ہوش کے ناخن لیں سنی حضرات، آپ تو خاص طور پہ ہوش کے ناخن لیں، جو آپ جا کے جس کم علم آدمی، جس کا میں نے ایک ویڈیو جس کی ایکسپوز کی، جس میں ایک انسان اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس تو ساری سنتیں موجود ہیں، تم اپنا کوئی علم بتاؤ. تو اس نے کہا کہ میں یہ کسی بھی اچھا مزے کی بات ہے، شیعہ مدارس کے اوپر الزام لگا دیا کہ شیعہ مدارس جو ہیں وہ سارے جھوٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں شیعہ مدارس کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو اللہ عز و جل آپ کو ہم سب کو اس دجالی فتنے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.